مجھ سے کبھی کبھی بچے پوچھتے ہیں کہ سر میں بننا چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ لیکن وسائل نہیں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ تو خوش نصیبی. اب آپ بھی کہیں گے کہ وسائل نہ ہونا خوش نصیبی. وسائل نہیں ہوں گے تو آپ اسٹرگل کریں گے, اور وہ جو اسٹرگل کریں گے آپ کے سامنے چیلنجز زیادہ ہوں گے, اور جتنی زیادہ چیلنجز میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ چیلنجز ہی آپ کو سکھاتی ہے جو آپ کے انٹلیکٹ کو بناتی ہے اور آپ منزل تک آپ کو پہنچ. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ رنگینی اور یہ فیم کی زندگی یہ بڑی سخت زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے اس وقت میں لرننگ میں ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت میں غیر ضروری انگیجمنٹ میں نہیں جانا چاہتا, میری عمر بھی اتنی نہیں ہے, ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. تو اس وقت رنگینیوں میں اور دنیا میں اور فیم میں جانا میری پریورٹی نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے ایسی لوگوں کی تربیت کی, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. کبھی میں فرنٹ میں نہیں آیا, کبھی میں نے خود نمائی نہیں کی, کبھی میں نے خود سیلف فریزنگ نہیں کی, اس کی ضرورت نہیں. تو ہو جاتا ہے بچے ریکارڈ کر لیتے اپنے موبائل سے, کبھی کیمرہ لگ جاتا ہے, کبھی وہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی وہ بھائی ہے وہ میرے سیشن کے دوران آ جاتا ہے, وہ لگا دیتا ہے, پھر وہ کٹ وہ کر دیتا. پھر میں ملٹی لینگویج بھی ہوں. I can speak English, I can speak Dari language, I can speak Pashto, I can speak Urdu. I understand Punjabi language, and I can speak up to some extent. But if somebody speaks, I understand. For me, no problem. So when you become multilingual تو آپ ہو کیا جاتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ at the same time افغانستان کو بھی سمجھتے ہیں, ازبکستان تاجکستان کو بھی سمجھتے ہیں, پھر پختونخوا کو, اور پھر پنجاب, اور پھر ہند کو سمجھتے ہیں. تو جب آپ ایک وائڈ ریجن کی لینگویجز سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ ایکسٹینڈیڈ فیلڈ آف اسٹڈیز کے اندر جب آپ کے ریجن کا کوئی بچہ آپ سے پوچھ لے کہ میں کیا کروں, تو آپ ایک بڑے ہورائزن میں ان کو مطلب ان کی مینٹورشپ کر سکتے ہیں, اس کو آگے لے جا سکتے. ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جس طرح ایک استاد, پھر وہ کس طرح مینٹورشپ اور کوچ سائڈ کی طرف چلا گیا. دوسری بات یہ کہ اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان یا سندھ یا پنجاب میں کافی زیادہ اس طرح مینٹورز ہیں, لیکن کے پی میں اس کا فقدان ہے. وجہ کیا ہے سر اس کا؟ اچھا, ایک استاد کس طرح مینٹورشپ کی طرف آ گیا, اصل میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی لفظ ہے. استاد ہوتا ہی مینٹور ہے. ہم نے استاد کو محدود کیا ہے مارکر تک, کلاس روم تک, اور اکیڈمی یا پھر اسکول تک. استاد بڑی چیز ہے, بڑی چیز. استاد کا اٹھنا بیٹھنا, ہمارے زمانے میں نا ہم استاد جی بولتے تھے, استاد جی, اور استاد جی سے عشق ہوتا تھا جی, وہ اس کے جوتے پہ پیار آتا تھا. استاد جی کبھی کبھی کلاس میں آتے تھے تو ویسٹ کوٹ اتار کے کہتے تھے ہینگر میں لگا, تو ان کی ویسٹ کوٹ سے پیار ہوتا تھا, ایک افیکشن تھی. آبادی اتنی نہیں تھی, کم بچے کلاس میں ہوتے تھے, تو استاد کی زندگی کے ہر پہلو سے سیکھنا ہوتا تھا. وہ کیسے بیٹھتا ہے, چائے کیسے پیتا ہے, بات کیسے کرتا ہے, کیسے اپنی ڈیلی روٹین گزارتا ہے. استاد موٹر سائیکل پہ گزرتا تھا, دوستوں کہتے تھے استاد جی ادھر آگے ہے نا. وہ زیادہ محبت کی وجہ سے شرماتے بھی کبھی کبھی تھے. استاد آ جاتا تو چپ جاتے تھے کہ یہ کوئی ہے. تو استاد اور مینٹورشپ از ایکچولی ون تھنگ. اس کو آپ مطلب ہے کہ استاد کو اگر آپ الگ کرتے ہیں مینٹورشپ سے تو سمجھانے کی اور تربیت کی بنیادی ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے. استاد کلاس روم سے بڑھ کر ایک چیز ہے. استاد کی زندگی اور ان کی پوری لائف سٹائل مطلب ہے کہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے تربیت کا پہلو زیادہ دکھتا ہے اور وہ چینج لے کر آتا. تربیت کا یہ عمل میری ذاتی زندگی چیلنجز میں گزری ہے. مجھ سے کبھی کبھی بچے پوچھتے ہیں کہ سر میں بننا چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ لیکن وسائل نہیں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ تو خوش نصیبی. اب آپ بھی کہیں گے کہ وسائل نہ ہونا خوش نصیبی. وسائل نہیں ہوں گے تو آپ اسٹرگل کریں گے, اور وہ جو اسٹرگل کریں گے آپ کے سامنے چیلنجز زیادہ ہوں گے, اور جتنی زیادہ چیلنجز میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ چیلنجز ہی آپ کو سکھاتی ہے جو آپ کے انٹلیکٹ کو بناتی ہے اور آپ منزل تک آپ کو. اگر وسائل آپ کے پاس ہو تو آپ آسان بنتے ہیں, آپ ایک کمفرٹ زون میں رہ جاتے ہیں اور آپ چیلنجز کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے. آپ منزل پا لیتے ہیں لیکن وہ منزل میں پھر یہ آپشن رہتا ہے کہ کہیں بھی جا سکتی ہے آپ سے, مطلب آپ کو سکون نہیں ہوتا. تو بچے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی میرے پاس وسائل نہیں ہے, میں منزل ہے وسائل نہیں ہے. میں کہتے ہیں اچھی بات. تو میری زندگی ذاتی طور پر ایک چیلنجنگ سچویشن سے گزری, اور جس ریجن سے میں ہوں مطلب پشاور سے ہوں. پشاور ایک سینٹرل
ایریا ہے, ایک سینٹرل آف گریوٹی ہے ایجوکیشن کے لیے, تو اور پھر ایک گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کے لیے بھی. ہماری بچپن ترکمن کے ساتھ, ازبک, تاجک اور پھر افغان کمیونٹیز کے ساتھ اور پشتو اور دری لینگویج کے ساتھ ہماری بچپن کے ایک پیریڈ گزرا ہے. وہ جب افغانستان میں رشین ایگریشن ہوئی تو اس کے بعد جو مائگریشن ہوئی تو اس میں صرف پشتون نہیں آئے اس خطے میں, پختونخوا میں خاص طور پر, اس کے ساتھ ازبک بھی آئے, تاجک بھی آئے, ہزارہ بھی آئے, خاص طور پر کابل کے جو دری لینگویج والے ہیں, جو پرشین انفلوئنس ہے, ان کی لائف سٹائل, مختلف لائف سٹائل دیکھنے کو ملی. اپنا لائف سٹائل بھی دیکھ رہے تھے ہم, پاکستان کے پشاور کے لوگ, وہاں کے لوگ آئے. تو پشاور ایک سینٹرل آف گریوٹی, پھر اس سینٹرل آف گریوٹی میں آج کل میں صوابئی, مردان, باجوڑ, ممند, ملکنڈ ریجن کے پھر یہ بچے سارے آتے پڑھنے کے. تو چونکہ میں ان بچوں کے ساتھ ان کے ایک استاد کے طور پر رہا تو مجھے اندازہ ہونے لگا ہے کہ بلکہ ہوا کہ I need to supervise them ضرورت ہے in some projects. اس سے پہلے کہ وہ کسی اور طرف دیکھے, کیوں نہ انہی میں سے ایک جس کی زندگی چیلنجز سے میں گزری ہو وہی ان کی تربیت کرے. پھر میں ملٹی لینگویج بھی ہوں, I can speak English, I can speak Dari language, I can speak Pashto, I can speak Urdu, I understand Punjabi language, and I can speak up to some extent, but if somebody speaks I understand, for me no problem. So when you become multi lingual تو آپ ہو کیا جاتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ at the same time افغانستان کو بھی سمجھتے ہیں, ازبکستان, تاجکستان کو بھی سمجھتے ہیں, پھر پختونخوا کو, اور پھر پنجاب, اور پھر ہند کو سمجھتے ہیں. تو جب آپ ایک وائڈ ریجن کے لینگویجز سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ ایکسٹینڈیڈ فیلڈ آف اسٹڈیز کے اندر جب آپ کے ریجن کا کوئی بچہ آپ سے پوچھ لے کہ میں کیا کروں, تو آپ ایک بڑے ہورائزن میں ان کو مطلب ان کی مینٹورشپ کر سکتے, اس کو آگے لے جا سکتے. تو دیٹ واز واٹ میرے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ میرے بھائی آئے, اس سے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ جو چبوترے پہ اتنی بھاشن دے دی, یہ کیمرے میں کیوں ریکارڈ نہیں کرتے؟ میں نے کہا کس نے روکا ہے, ریکارڈ کرو. تو میرے اکیڈمی میں ادھر انسٹیٹیوٹ میں بندے کام کرتے 10-12, تو اس میں کچھ ایسے ہیں کہ نکٹو ہیں, کچھ کام کرنے والے. تو نکٹو کو میں ڈائریکٹلی نہیں توڑتا نہیں اس کو, آہستہ آہستہ ان کو بناتا. اللہ بناتا ہے, لیکن ہم چونکہ تجربے سے گزرے تو ساتھ. تو اس نے کیمرہ لگایا, میں نے کہا سب کو اکٹھا کرو. تو وہ کلاس 4 ملازمین کو میں نے قدرت کے بینک اکاؤنٹ پہ اپنا ایک سیشن ریکارڈ کیا. یہ قدرت کا پازیٹیو بینک اکاؤنٹ بنتے اور نیگیٹو بنتے, اور پازیٹیو بینک اکاؤنٹ بنائیں گے تو کیا کریں گے. اصل میں میرا مقصد تھا اپنے آرگنائزیشن کے امپلائی کو جگانا کہ آپ کیسے فلائی کریں گے آگے جائیں. وہ ویڈیو ہو گئی وائرل, اور وہ ایسے لیول پہ چلی گئی کہ وہ 100 ملین دیکھی گئی. صرف میرے پلیٹ فارم سے نہیں, پوری پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں, پوری دنیا میں بڑے بڑے آرگنائزیشنز نے اس کو, مطلب وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں وہ سب نے اس کو وائرل کی. بڑے بڑے آرگنائزیشنز نے اس کو اپنے پروفائل پہ لگا. اور اس کے بعد مجھے میسیجز آئے, کالز آئی, ای میلز آئے. پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی موٹیویشنل اسپیکر, آرمی آفیسرز, بیوروکریٹس, گورنمنٹ کے بڑے بڑے نمائندوں نے, یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹ کمیونٹیز نے اس سے کہا کہ یہ ناقابل یقین ہے, یہ تھاٹس بڑی ڈفرینٹ تھاٹس ہیں. اس سے بڑا امپیکٹ ڈالا, لوگوں کی زندگی چینج ہوئی, کافی لوگ انسپائر ہوئے. اس کے بعد میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ میری خود کی زندگی ایک اسٹرگل پہ گزری ہے, ایز آئی سیڈ, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ استاد سے مینٹورشپ کی طرف کیسے آئے. تو ایک سٹوری ہے 20 ووڈن کی. میں نے اسٹارٹ 20 کرسیوں سے لی, اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں بنائی, اور کچھ میرے دوست آئے اس میں, اور کچھ باہر کے لوگ آئے. میں نے پڑھانا شروع کیا وہ ایک کمرے سے. تو 1 2 کمرے, 3 کمرے, 4 کمرے, 5 کمرے. ماں باپ میرے تھے نہیں, وہ بچپن سے تھوڑا سا ایزولیٹڈ تھا, کتابیں پڑھتا تھا, خود پہ یقین تھا, اسٹرگل کرتا تھا. علامہ اقبال کو پڑھتا تھا, بڑی بات. تو علامہ اقبال کے پڑھنے سے اور بھی جذبہ آ جاتا. تو وہ کر کے تقریباً 13-14 سال میں وہ ادارہ آہستہ آہستہ بنتا گیا. پھر میرا بھی یقین پختہ ہو گیا کہ یار یہ تو ہو جاتا ہے جو آپ سوچ لیتے. تو کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں پھر میں آ گیا. اب بھی میں فلی نہیں ہوں, مطلب یہ میرے کچھ ویڈیوز جتنی بھی آتے ہیں نا, یہ میں کبھی اپنی میڈیا کو یہ نہیں کہتا کہ یار آ جاؤ آج میرا سیشن ہے تو ریکارڈ کرو. وہ ان کو کہتا نہیں ہوں. میں نے ان کو خود بولا ہے کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر میں میری آواز سن لی تو اپنا کیمرہ لگاتے ہو لگاؤ, ورنہ تو میں تو بولوں گا. تو میری تو صبح سے لے کر شام تک سیشن ہوتے, ادھر بھی ہوتے, ادھر بھی ہوتے, سارے ریکارڈ نہیں ہوتے.
وہ کبھی کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے موبائل سے ریکارڈ کی اور ہم نے اس سے لی، یا کوئی دوست آ گیا اس نے ریکارڈ کیا ہم نے اس سے لی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ رنگینی اور یہ فیم کی زندگی یہ بڑی سخت زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے اس وقت میں لرننگ میں ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت میں غیر ضروری انگیجمنٹ میں نہیں جانا چاہتا، میری عمر بھی اتنی نہیں ہے. ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، تو اس وقت رنگینیوں میں اور دنیا میں اور فیم میں جانا میری بالکل پریورٹی نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے ایسی لوگوں کی تربیت کی پوری دنیا ان کو جانتی ہے. کبھی میں فرنٹ میں نہیں آیا، کبھی میں نے خود نمائی نہیں کی، کبھی میں نے خود سیلف فریزنگ نہیں کی، اس کی ضرورت نہیں. تو ہو جاتا ہے بچے ریکارڈ کر لیتے اپنے موبائل سے، کبھی کیمرہ لگ جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ بھائی ہے وہ میرے سیشن کے دوران آ جاتا ہے، وہ لگا دیتا ہے، پھر بالکل وہ صحیح. کٹ وہ کر دیتا ہے.